خدایا از تو ممنونم. دیکھیں قبر کو جو چیزیں روشن کرتی ہیں، جو اس کو لائٹ اپ کریں گی، وہ یہاں کی الیکٹریسٹی نہیں ہے. اور یہاں کا موبائل آپ کو کام نہیں آئے گا، اندر ٹارچ آن ہوگی. یہاں وہاں کی جو روشنی ہے وہ کوئی اور ہے. وہاں کی روشنی ذکر ہے. اللہ نور، اللہ کا ذکر نور ہے. جتنا ہمارا وجود خدا کے ذکر میں مشغول ہوگا اتنا یہ قبر نورانی ہوگی. جتنا ہم نے دنیا میں لوگوں کا خیال رکھا ہوگا خدا قبر میں ہمارا خیال رکھے گا. جتنا ہم نے لوگوں کا حق ادا کیا ہوگا ہمارے حقوق وہاں قبر میں بچیں گے. بہت سخت ہے کسی کا مال کھا جائے آدمی دنیا میں اور قبر میں چلا جائے، بہت سخت ہے. یعنی انسان نہیں پے کر سکتا ان ساری چیزوں کو. کیسے پے کرے گا؟ وہاں سے تو آگے پے بھی نہیں کر سکتا. یہ تو بعض آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ دستغیب نے کئی واقعات کو اپنی کتاب میں کو کوٹ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کچھ جیسے لوگ انتقال ہو گیا چلے گئے تو وہ پھر آئے خواب میں اپنے جاننے والوں کے، اپنے فرزند کسی کے، کہ میں نے فلانے شخص کا جو ہے وہ اتنے چیز دینی ہے اور وہ نہ دینے کی وجہ سے مجھے قبر کے اندر بہت مشکل ہو رہی ہے. ایک بچھو ہے جو آتا ہے ہر روز میرے پاؤں کو کاٹتا ہے. اب یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، علاج کراتے ہیں. وہاں کہاں بھاگے گا انسان؟ وہاں بھاگ نہیں ہے. وہاں کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں قبر سے بھاگ کے کہاں جائے گا آدمی. قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور خدا نہ خواستہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو تو جہنم کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی ہے. یہ ہم خیال کریں. ہم کیسے خیال کریں؟ ہم پہلے تو ان کا خیال کریں جو چلے گئے، جو ابھی سو رہے ہیں قبر کے اندر. ہم ان کا خیال کریں. اپنے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ہمسایہ ہے، دوست تھا میرا، ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھانے کھاتا تھا، ہم جاتے تھے. خوب آج قبر کے اندر ہے. کتنا میں خیال کر رہا ہوں اس کا. عام زندگی میں مجھے فون کرتا تھا، میں اسے فون کرتا تھا. بھی میں قبر میں آ کے اس کے کال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. خیال کریں. اس کے لیے کوئی ہدیہ کر دیں، فاتحہ پڑھیں، کوئی قرآن تلاوت اس کی طرف سے کوئی نیکی کر دیں، کسی کو ہیلپ کر دیں اس کے صدقے میں، اس کے نام. یہ سب جاتا ہے اس کے پاس. حتیٰ آپ کی صلوات جو ہے محرومین کے لیے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گرم کمرہ ہو دھواں والا اور کوئی کھڑکی کھل جائے اور وہاں سے ایک فریش ایئر اندر آئے. یہ صلوات جو ہے وہ محرومین کے لیے بالکل ویسی ایک صلوات بھیجتے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواب میں آئیں تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ سے کہ وہاں کیا ہے اور اگر آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گی تو کیا کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں تو میں گرم دنوں میں روزے رکھوں گی اور ساری رات عبادت میں کھڑی رہوں گی. کہا کیوں؟ کہا انہی چیزوں کی قیمت ہے وہاں پر، یہی چیزیں وہاں پر ہے. اور یہاں تھوڑا سختی لگتی ہے انسان کو. روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، دعائیں پڑھ لینا، عبادت کر لینا خدا کی. عزیزان محترم ایک سجدے میں آپ جب یہاں پر خدا کو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان اللہ کرتے ہیں، یہ سجدہ آپ کو قبر کے اندر بچائے گا. قبر خود گواہی دے گی کہ یہ بندہ وہ تھا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی تھی. یہ وہ تھا جس کا ہاتھ جیب میں دوسروں کے لیے جاتا تھا. یہ وہ تھا جس کی زبان سے پروردگار کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ وہ تھا کہ جس نے ہر چیز کا خیال رکھا، حتیٰ رستے کے پتھر کو ہٹایا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو یقیناً خدا کبھی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. ظالم خدا تھوڑی عذاب دینا چاہتا ہے. قبر میں عذاب ہمارا اپنا ہے. ہم قبر میں چیزوں کو خود اپنے جانے سے پہلے بھیجتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر بہت اچھی قبر بنا لیں گے، ایک بہت اچھی جگہ ہو، اس پہ سایہ ہو. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
اصل فائدہ وہ ہے کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کو کیا کیا ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جو رات کو اکثر اپنی قبروں کو کھود کر اس میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. کیوں عبادت کرتے تھے؟ تاکہ اسی قبر میں جانا ہے. خدایا از تو ممنونم.